अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो गुफ्तगू है वो शऊर पर है, कॉन्शियसनेस पर है। बहुत से लोगों ने इसकी बहुत सी तारीफ़ें की हैं कि शऊर क्या है, बट मेरे नज़दीक इसकी जो सबसे मुख्तसर डेफिनेशन है वो ये है कि आप अपनी ज़ात की पहचान कर जाते हैं। ख़ुद आगही जो है ना इंसान की, वो उसका शऊर है। इंसान का अपनी ज़ात को पहचान लेना, उसका ज़ाहिर और बातिन जो है वो जब उस पर अयां हो जाता है तो इंसान में शऊर उतरना शुरू हो जाता है। शऊर जो है एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू इस पे की जा सकती है, और अभी आपको समझाने के लिए कि शऊर इंसान में कब आता है या शऊर के कितने दर्जे हैं, मैं इसको ब्रीफली जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश कर सकता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये बात आपको समझ भी आ जाएगी। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि शऊर जो है ये खुद आगही है, और ख़ुद आगही क्या है? इंसान का अपनी ज़ात को और अपने नफ्स को पहचानना। तो कुरान करीम में एक तरफ ये इशारा भी है कि मन आरफ़ा नफ्सहु फ़क़द आरफ़ रब्बा, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो इसका मतलब ये है कि जब इंसान में शऊर आना शुरू होता है तो इंसान जो है वो अपनी ज़ात को पहचानने के साथ साथ अपने रब को भी पहचानना शुरू कर देता है। रब को पहचानने के लिए ना आपके अंदर सबसे ज़्यादा अहम है खामोशी। शऊर के 3 दर्जे हैं, उसमें सबसे पहला दर्जा है खामोशी। आप ज़्यादातर चुप रहें, बेतुक्का ना बोलें, बेमानी ना बोलें, बस उतना बोलें जितना बोलने की ज़रूरत है। कोई आपसे सवाल करता है तो उसको जो जवाब देना चाहिए आपको बस उतना ही दीजिए, लंबी चौड़ी बातें ना कीजिए। और ऐन मुमकिन है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है तो वो अपने ट्रैक से उतरे और वो फजूलियात की तरफ आना शुरू हो जाता है, यानी उसकी गुफ्तगू जो है वो बेमानी होना शुरू हो जाती है। तो जो खामोशी है इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि खामोशी आपको गौर व फिक्र की तरफ ले जाती है, ये मेडिटेशन की तरफ आपको लेकर जाती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात गारे हिरा में जाया करते थे, आप वहाँ पे मेडिटेशन किया करते थे, आप गौर व फिक्र किया करते थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात वहाँ अपने दोस्तों के हमरा भी जा सकते थे कि उनसे जाके गुफ्तगू करें कि यार ये कायनात का निज़ाम कौन चला रहा है, अपनी इबादत भी कर सकते थे और भी बहुत से मामलात थे। तो आप अकेले जाया करते थे और आप वहाँ काफ़ी वक्त गुजारा करते थे, आप सोच में रहते थे। कायनात का निज़ाम चलाने वाली ज़ात तो रब की है बेशक, लेकिन ये जो खामोशी थी उनकी, ये उनको गौर व फिक्र की तरफ लेकर जाती थी, और यही गौर व फिक्र जो है ये इंसान को किसी न किसी मकाम पर पहुंचा देती है। तो खामोशी जो है ये शऊर का पहला दर्जा है। आप कोशिश करें कि आप बेतुका ना बोलें, फजूल ना बोलें। और यहाँ एक बात और काबिल ज़िक्र है कि खामोशी जो है ये खुदा की ज़ुबान है। मैं पढ़ रहा था एक मरतबा एक जगह पर लिखा हुआ था कि साइलेंस इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड। खामोशी जो है ये किसकी ज़ुबान है? खुदा की। तो आप बिला वजह ना बोलिए। वैसे भी अपने अंदर आदत डाल लीजिए कि आप ज़्यादातर वक्त खामोश रहेंगे। खामोश रहने से आपकी रूह जो है उसकी भी सफाई सुथराई चलती रहती है, रूह आपकी पाक साफ होती रहती है। अच्छा, शऊर का जो दूसरा दर्जा है वो भी बड़ा प्यारा है। उसमें यह है कि जब कोई शख्स आपसे बात करे, वो बदतमीजी पर उतर आए, तो उसकी बदतमीजी को सुनकर आप फिर खामोशी इख्तियार कर दें, यानी आप उसकी बदतमीजी का उसको जवाब ही ना दें। ये शऊर का दूसरा दर्जा। पहला दर्जा शऊर का खामोशी, और दूसरा दर्जा किसी की बदतमीजी को सुनकर चुप कर जाना, ये शऊर का दूसरा दर्जा है। आपने अक्सर देखा होगा जब हम यहाँ पर ऑफिस में डीलिंग्स कर रहे होते हैं, कई लोग आते हैं और आकर बड़ी बदतमीजी कर जाते हैं। वो खुद तो अखलाकी कदरों में बहुत नीचे होते हैं, प्लस वो अपने साथ जिस बच्चे को तालीम के लिए हमारे पास लेकर आते हैं वो उसे भी जो है ना अखलाकी गिरावट का शिकार कर रहे होते हैं, उसे अखलाकी गिरावट की तरफ माइल कर रहे होते हैं। आते हैं, आकर जो है ना काफ़ी बहस करते हैं, जी हम आपको पैसे देते हैं, आपका काम है पैसे लेके हमारे बच्चों को पढ़ाना, आप हमारे बच्चे पर सख्ती नहीं कर सकते, आप हमारे बच्चे के साथ ऊंच नीच नहीं कर सकते, आप हमारे बच्चे को थप्पड़ नहीं मार सकते।
اس طرح کے کیسز ہم ڈیل کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں. اور ہم اپنے آفس میں بیٹھے, میں اکثر اپنے آفس میں بیٹھا بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں. ابھی حال ہی میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے بڑی بدتمیزی کی, بہت بولا یہ چھوٹا سا سسٹم ہے آپ کا, آپ لوگ جو ہے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, آپ بس پڑھائیں, آپ کون ہوتے ہیں ہمارے بچوں کو جو ہے نا یہ سکھانے والے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے, صحیح غلط سکھانے کے لیے ہم موجود ہیں, آپ لوگ کچھ نہ سکھائیں, آپ بس کتاب پڑھائیں, دیٹس اٹ. اس شخص نے بہت زیادہ بدتمیزی کی. تو ایک وقت آیا کہ میرے اوپر یہ چیز غالب آئی کہ میں اس کو اس کی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دوں, بٹ پتہ نہیں یہ خدا کی خاص رحمت ہوئی, میں نے اس کی باتیں اتنی زیادہ سنی, سن کر پی گیا اور خاموش ہو گیا. اور میں نے اپنی ذات سے کہا تھا کہ بھائی یہ جتنا بولتا ہے اس کو بولنے دو, اگر میں بھی اس کے مقام پر جا کر اس سے بات کرنا شروع ہو گیا تو اس میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا. تو ایٹ دا اینڈ میں نے اس شخص سے بس اتنا کہا, بھائی آپ نے جو کہنا تھا کہہ لیا, آپ کی مہربانی, اب آپ میرا آفس چھوڑیں اور یہاں سے چلے جائیں. تو یہ شعور کا دوسرا درجہ ہے کہ آپ کسی کی بدتمیزی کو سنیں اور سن کے خاموشی اختیار کر جائیں. تیسرا درجہ شعور کا سب سے خوبصورت ہے, وہ کیا ہے کہ آپ کسی کی بد اخلاقی کا جواب دیں لیکن اخلاق کے ساتھ. یعنی کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے, آپ اس سے ادب سے بات کریں. کوئی آپ کے ساتھ جو ہے نا روڈلی بہیو کر رہا ہے, آپ اچھے سے ٹریٹ کریں اس کو. دوسرے درجے میں کیا ہو رہا ہے, دوسرے درجے میں آپ کسی کی بدتمیزی کا جواب دے نہیں رہے, آپ چپ ہیں. تیسرے درجے میں کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ تمیز سے بات کر رہے ہیں. کوئی آپ کو اوئے تو کر کے بات کر رہے ہیں, آپ اس سے آپ کر کے بات کر رہے ہیں. یہ شعور کا تیسرا درجہ ہے, اسے بولتے ہیں اخلاق. اخلاق آپ کا جو اچھا اخلاق ہے. اچھا, آپ یہ جان لیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے اخلاق کے بارے میں ایک بڑی پیاری حدیث جو ہے وہ ارشاد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ اچھا ہے. یعنی سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. تو آپ یہ جان لیجئے کہ جس انسان کا اخلاق سب سے اچھا ہے نا, وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے. اور روز قیامت میزان عمل میں جب آپ کے اعمال تولے جائیں گے, اس میں سب سے وزنی چیز آپ کا اخلاق ہوگا. یہ شعور کا تیسرا درجہ ہے کہ آپ کسی کو اس کے بد اخلاقی کا جواب اچھے اخلاق سے دیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا, تو انہوں نے فرمایا کہ انسان کی آدھی درویشی اس انسان کے دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملات میں چھپی ہے. دیکھیں کاشف بھائی, ہم لوگ ہر روز لوگوں کو ملتے ہیں, ہم سوشل اینیملز ہیں, سماجی طور پر ہمیں لوگوں سے روابط رکھنے پڑتے ہیں. میرا آپ سے تعلق ہے, میرا آفس کے دوسرے لوگوں سے تعلق ہے, مجھے اساتذہ سے ملنا ہے, مجھے بچوں سے ملنا ہے, بچوں کے پیرنٹس سے ملنا ہے. تو یہ ہم ہر روز لوگوں سے ملتے ہیں. میرا میرے گھر والوں سے تعلق ہے, ہمسایوں سے تعلق ہے, نماز پڑھنے اگر جاتے ہیں تو مسجد میں جو اور لوگ ہوتے ہیں ان سے تعلق ہے. یعنی ہم لوگوں سے ہر روز میل جول کرتے ہیں. اگر اس میل جول میں آپ کا اخلاق لوگوں کو پسند ہے اور آپ ان سے بہترین طور پر بات کرتے ہیں, اچھے اخلاق کے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں, تو آدھی درویشی آپ نے کما لی. شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انسان کا خدا سے جو تعلق ہے نا وہ عبادت ہے. یعنی مخلوق کا خالق سے تعلق عبادت ہے, اور مخلوق کا مخلوق سے تعلق جو ہے یہ اخلاق ہے. تو انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. آپ کا اخلاق آپ کے کردار کی ضمانت بھی ہوتا ہے, آپ کا اخلاق آپ کے کردار کی گواہی بھی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ کیسا ہے. آج کل کا جو دور چل رہا ہے یہ بڑا ہی زیادہ فاسٹ دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. بچے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں. ایک طرف بچے سوشل میڈیا پر, یا ہم لوگ سوشل میڈیا پر بڑی اچھی اچھی باتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو دوسری طرف ہم ہی لوگ جو ہے نا سوشل میڈیا کو پڑھنے کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹھیک طریقے سے بات نہیں کرتے. تو سب سے بہتر عمل جو ہونا ہے وہ یہ ہونا ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے, یو شوڈ ناٹ بی اے مین آف ورڈس, یو شوڈ بی اے مین آف ڈیڈس. آپ نے وہ شخص نہیں بننا جو صرف باتونی ہوگا, بلکہ آپ نے عمل بھی کرنا ہے. تو صرف یہ کہہ دینا کہ جی اخلاق اپنایا جائے, یا میں صرف ٹیچنگز دے رہا ہوں کہ جی آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے, تو مجھے پہلے اس بات کو اپنی ذات پر بھی امپلیمنٹ کرنا ہے کہ میں بھی اپنے اخلاق کو اچھا کروں. ہمیں اپنے اعمال کے اندر یہ بات لے کر آنی ہے کہ ہمارا اخلاق اچھا ہو. میزان عمل میں یہی چیز ہمارے لیے سب سے بھاری ہوگی.
تو شعور انسان میں جب آ جاتا ہے انسان میں خاموشی آ جاتی ہے. شعور کی وجہ سے انسان کسی کی بد تہذیبی کا بدتمیزی کا جواب نہیں دیتا, خاموش رہتا ہے. اور شعور کے بڑے والے درجے پر, اونچے والے درجے پر آپ کسی کی بدتمیزی کا جواب اچھے اخلاق سے, بے ادب کو ادب کے ساتھ سمجھاتے ہیں, اور کوئی روڈ بولے تو آپ اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ جو ہے نا سم اپ کر کے اس کی بات کو اس کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن آپ بدتمیزی کے ساتھ جواب نہیں دیتے. تو یہ میرے نزدیک شعور ہے. اور شعور جو ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ میرے نزدیک اس کی سب سے بیسٹ ڈیفینیشن جو ہے وہ کیا ہے, خدا گہی, آپ کا اپنی ذات کو پہچاننا. اور جب آپ اپنی ذات کو پہچان جاتے ہیں, آپ اپنے رب کو پہچان جاتے ہیں, اور جب آپ اپنے رب کو پہچان جاتے ہیں تو پیچھے بچتا کیا ہے, کچھ بھی تو نہیں. پھر آپ اور آپ کے خدا کا تعلق اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے.